ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے، قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا جو آپ کے ساتھ تھا قید خانے میں، بادشاہ کی طرف سے آیا، آ کے اس نے بادشاہ کا خواب سنایا آپ کو کہ بادشاہ نے 7 موٹی گایوں کو دیکھا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں. اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ انہیں 7 ہرے خوشے، 7 ہری بالیاں دکھائی دیں اور 7 خشک اور سوکھی ہوئی بالیاں، خوشے دکھائی دیے. یہ خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تزرعون 7 سنين دابا، کہ تم لوگ 7 برس تک، 7 سنین 7 برسوں تک، 7 برس تک اناج اگاؤ گے، غلہ اگے گا، اناج اگے گا تمہارے کھیتوں میں. دابن حسب معمول، جس طرح ہر سال اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، اسی طرح 7 سال متواتر مسلسل تم حسب معمول غلے کی کاشت کرو گے، اناج کی کاشت کرو گے، غذا کی کاشت کرو گے. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله. تو جو بھی تم کاٹو، جو بھی تم اپنی کھیتوں سے کاٹو، جو اناج نکلے اگے، اس اناج کو کیا کرو، فذروه في سنبله، اناج کو اس کے خوشوں ہی میں چھوڑ دو، خوشوں سے نکالو نہیں باہر. خوشے سمجھتے نا، بالیاں، تمل میں کیا کہتے ہیں، کتو. تو اناج کو، غلے کو کتوں ہی میں رکھو، کتوں سے باہر نہ نکالو. پورے اناج کو کتوں سے باہر، جتنا اناج چاہیے اتنا اناج نکال لو، اور جو اناج تم بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو اسے کتوں سے باہر نہ نکالو، کتوں ہی میں رکھو. کتوں سے نکال کر، خوشوں سے، بالیوں سے نکال کے اناج کو محفوظ نہ رکھو، بالیوں ہی میں اناج کو محفوظ رکھو، غلے کو. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. ہاں، جتنا چاہیے کھانے کے لیے، غذا کے لیے استعمالی جو اناج ہے، استعمال میں لانا چاہتے ہو جس اناج کو، جس حصے کو اناج کے، اتنا حصہ بالیوں سے نکال لو، اس کے بعد اسی میں رکھ دو. ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن. 7 سال تک تو زراعت ہوگی، غلہ اگے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کال نہیں ہوگا، قحط نہیں ہوگا، غذا کی کمی نہیں ہوگی. تو جو غذا تم اگا رہے ہو، اگ رہی، جو اناج اگے تو اسے حفاظت سے رکھو، اپنے اناج خوشوں ہی میں رکھو. ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، قحط والے سال آئیں گے، جن میں غذا کا، اناج کا، غلے کا کال ہوگا. کال سمجھتے ہیں؟
خہد کمی، تمل میں بھی کال کہتے ہیں، پنجم خہد. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، سخت سال آئیں گے، خہد ہوگا. یاکلن ما قدمتم لہن، اب اس کے بعد ان 7 سالوں میں جو تم نے اناج ان خوشحالی اور زراعت کے سالوں میں جمع کر رکھا ہے، وہ 7 سال خہد کے جو آئیں گے، ان خہد کے سالوں میں اب جو تم نے غذا کو محفوظ کر رکھا ہے وہ غذا تم استعمال کرو گے. تو خہد کے سال اچھے دنوں میں جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے اناج، وہ خہد کے سال اسے کھائیں گے. 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گایوں کو کھانے کا یہ ہے تعبیر اس کی. یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. ثم یاتی من بعد ذلک عام، 7 قحط کے سال گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. قحط کے 7 سال گزر جائیں گے، اچھے سال بھی گزر جائیں گے، برے سال بھی، اچھا وقت بھی گزر جائے گا، برا وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت گزرنے والے کا نام ہے، وقت گزرنے والی حقیقت کا نام ہے. غم بھی گزر جاتے ہیں، خوشیاں بھی گزر جاتی ہیں. تو اس وقت کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی. غم بھی گزر جانے والی چیز ہے، خوشیاں بھی گزر جانے والی چیز ہے، خوشی بھی گزر جانے والی چیز ہے. نہ خوشیوں سے خوش ہو جاؤ، نہ غموں سے غمزدہ ہو جاؤ. یہ بچے ہیں جو خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، غموں میں غمزدہ ہو جاتے ہیں. تم تو بالغ نظر ہو، تم تو میچورڈ ہو، تم بالغ نظر ہو، تم بالغ انسان ہو، تم عقل مند آدمی ہو، کامل العقل ہو. غموں سے غمزدہ ہونا کامل کا کام نہیں، ناقص کا کام ہے. جو احمق ہوگا، جو سفیہ ہوگا، جو بلی ہوگا، جو ابلہ ہوگا، وہ غموں سے متاثر ہو جاتا ہے. جو اہل ہوش ہوتے ہیں، جن کی عقل کامل ہوتی ہے، جو کامل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، نہ غمزدہ، نہ غموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، نہ خوشیوں کی راہ میں بہ جاتے ہیں، خوشیوں میں ہوش کھو دیتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی. غم کا دور گیا، خوشیوں کا دور آیا تو فرعون بے سامان بن جاتے ہیں، شداد بن جاتے ہیں، حامان بن جاتے ہیں، ابلیس بن جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں. بات سمجھ، عیش میں یاد خدا نہیں رہتی، تیش میں خوف خدا نہیں رہتا. یہ حماقت ہے. غم بھی گزرنے والی چیز ہے، خوشی بھی گزرنے والی ہے. غم آ گیا، ماتم کرنے لگتے ہیں، واہ ویلا صد واہ ویلا، واہ ویلا صد واہ ویلا. غم آ گیا تو ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں. اہل ہوش ایسا نہیں کرتے، وہ غموں میں بھی مسکراتے ہیں اور خوشیوں میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، ہوش نہیں کھوتے، خدا کو ناراض نہیں کرتے، خدا سے غافل نہیں ہوتے. یہ ہے اللہ والے کی شان، یہ ہے عقل مند آدمی کا نشان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی. غم بھی گزر جانے والی حقیقت ہے، خوشی بھی گزر جانے والی چیز ہے. کر اختیار غم کو، جو گزرے تو غم نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ غم کو اختیار کر، کیونکہ گزرے گا غم تو غم نہیں ہوگا. خوشی گزرے گی تو غم آئے گا، تو غمزدہ ہوگا. غم کو اختیار کر لے کہ غم گزرے گا تو خوشی آئے گی. باہر کیف غم اور خوشی، یہ سب، ان سب سے اوپر اٹھنا ہے ہمیں، ان سب سے اوپر اٹھنا ہے. نہیں، عمر گزر گئی، 60 سال 70 سال 80 سال کا ہے، بس سمجھنا چھوٹے سے غم سے متاثر ہو جاتا ہے. ابھی بچہ ہے. یہ قول کسی کا سچا ہے، یہ قول کسی کا سچا ہے. ڈالی سے لگا جو پھل وہ کچا ہے، چھوڑی نہیں حب دنیا جس نے دل سے گوریش سفید. داڑھی سفید ہے مگر بچہ ہے، کچا ہے.
دنیا کا پا لینا کوئی پا لینا نہیں. دنیا مل جائے تو کچھ ملا نہیں, دنیا نہ ملی تو کچھ کھویا نہیں آپ نے. دنیا کو پا لیا تو کچھ پایا نہیں آپ نے, دنیا کو کھو دیا تو کچھ کھویا نہیں آپ نے. آخرت وَلَدَارُ الْآخِرَةِ هِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کی زندگی زندگی ہے. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. اس میں اگر کسی آپ کو بریانی کا پٹلم مل گیا تو خوش ہونے کی بات نہیں, اچھا امتحان دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیے آپ. ایگزامینیشن ہال میں اگر چائے مل گئی, فالودہ مل گیا, آئس کریم مل گیا تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ایگزامینیشن ہال میں کچھ بھی نہیں ملا تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں کہ ہم نے امتحان اچھا لکھا کہ امتحان میں ناکام ہو گئے. امتحان لکھا نہیں ہے, لکھا, یہ دیکھنا چاہیے. اسی طرح دین پر پابند ہیں, اللہ کو راضی کیا نہیں کیا یہ دیکھنا ہے. دین پر عمل کیا یا نہیں کیا یہ دیکھنا ہے. یہاں دنیا مل گئی تو خوش ہو جانا, اچھل جانا, ناچنا, اور دنیا نہ ملے تو رونا, ماتم کرنا, بال نوچنا, بیوی کو مارنا, جبار بھائی سے لڑنا, یہ کیا ہے؟ تو یہ سب گزرنے والی چیزیں ہیں, قائم رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. آخرت کا عذاب بھی قائم رہنے والا ہے, آخرت کی خوشیاں بھی دائمی ہیں, دوامی ہیں. وہ خوشیاں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. یہ وہ غم ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی لیے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غم دنیا مخور کے بےہودست, دنیا کا غم مت کھا کہ یہ بےہودہ چیز ہے. جیسے بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا روتا ہے, باپ پرواہ بھی نہیں کرتا, کیا نادان ہے, بچہ ہے. تو اسی طرح نوکری نہیں ملی, اداس بیٹھے, موت مانگ رہے ہیں, اللہ موت بھی دیتا نہیں نا جی. یہاں کی کوئی چیز نہیں ملی آپ کو, رونے کی ضرورت نہیں. کوئی چیز مل گئی, اکھڑنے کی ضرورت نہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہنا ہے. آخرت کے لیے تیاری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. وہ زندگی ہے. تو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ حضرات. پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غم دنیا مخور کے بےہودست, دنیا کا غم مت کھا کہ یہ بےہودہ چیز ہے. غم دین خور کے غم دینست, دین کا غم کھا, دین کی فکر کر کہ میری نمازیں برابر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, میرے روزے برابر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, میں اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہوں یا نہیں لگا ہوا ہوں. یہ دیکھ کہ غم دینست, کہ غم ہے تو دین کا غم ہے, فکر ہے تو دین کی فکر ہے. عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی, ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے چلے. یہ حمید الدین عاقل صاحب ہے نا, حمید الدین عاقل حسامی, ان کے والد حسام الدین فاضل صاحب, ان کا شعر ہے من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. دنیا نہ ملے کوئی پریشانی کی بات نہیں, مل جائے اس کا شکر ادا کرو. اب دین ہو گیا, دنیا ملی خوش ہو جاؤ, خوب اچھا کھانا ملا خوش ہو جاؤ, مولا تو نے کھلایا. نوکری مل گئی, اعلیٰ نوکری مل گئی, مولا تو نے عطا کی, تیرا کرم ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا کیا ہے, میں تو گناہگار, بدکار, سیاہکار. دنیا سے اگر تم مولا کی یاد میں آگے بڑھ رہے ہو, مولا کی عبادت میں ترقی کر رہے ہو, مولا سے قریب ہو رہے ہو, قریب سے قریب تر ہو رہے ہو, تو وہ دنیا بھی دین ہے, وہ دنیا بھی دین ہے. دنیا حاصل ہو رہی ہے اور آپ مولا سے غافل ہوتے جا رہے ہیں, مولا کی غفلت بڑھتی جا رہی ہے, تو سمجھو کہ یہ دنیا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا, دنیا ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہے, اللہ اس سے ناراض ہے دنیا سے, اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے عیش و عشرت کا سامان اس پر اللہ کی لعنت ہے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ, مگر وہ دنیا جس سے اللہ کی رضا آپ چاہتے ہیں, اللہ سے قریب ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے میں مدد حاصل کرتے ہیں, وہ دنیا جو ہے اچھی دنیا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو کہیں تمہارے اموال,
تمہارے مال، تمہارا دھن، تمہارا کیپٹل، تمہارا سرمایہ، تمہاری دولت، لا تلہکم اموالکم، غافل نہ کر دے، اور تمہاری اولاد کہیں غافل نہ کر دے تم کو عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا، مال میں لگ کر خدا سے غافل ہو جائے گا، خدا کی فرما برداری ترک کر دے گا، خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دے گا، عمل کرنا چھوڑ دے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ مال اور اولاد امتحان ہیں، اللہ مال دے کر ہمیں آزماتا ہے، اولاد دے کر ہمیں آزماتا ہے۔ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہر حال میں خدا کی یاد سے غافل نہ، کھاؤ پیو کماؤ، لیکن مولا کو نہ بھولو، اور اس کے احکام پر عمل کرنا نہ چھوڑو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اس نے تو دنیا پیدا ہی کی تمہارے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں اور زمین کی ہر نعمت تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے۔ تمہارے صدقے میں کافر بھی پل رہے ہیں اس دنیا میں، تمہارے صدقے میں مشرکین بھی پل رہے ہیں اس دنیا میں۔ اب یہاں ذرا سبحان اللہ آ رہا ہے، دنیا، ترک دنیا، میرے اس بیان سے یا میرے کسی بھی بیان سے یہ مفہوم نہ لیں آپ، یہ مطلب نہ نکالیں کہ میں دنیا کو چھوڑنے کا آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، دنیا ترک کر دو۔ آپ دنیا چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ دنیا، اٹ از امپاسبل فار اس ٹو کیا بولیں، کوئٹ دنیا کو چھوڑنا، ترک کرنا، دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، لیو دنیا کو ترک کر دینا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، دنیا کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جبار بھائی نے کہا میں دنیا کو چھوڑ دوں گا، بھائی جو کی تقریر سنی ہے میں دنیا کو چھوڑ دوں گا، گھر کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کہاں چلے گئے؟ جا کر سمندر مرینا بیچ میں جا کے بیٹھ گئے، بیٹھے تو رات میں پولیس والا بولتا یہاں سے اٹھ کو جاؤ، وہاں بیٹھ نہیں سکتے، اسے جنگل کو چلے گئے، جنگل میں جا کے بیٹھے، وہ جنگل کیا ہے؟ وہاں بھی زمین ہے، وہاں بھی آسمان ہے، وہاں بھی ہوا ہے، تو وہ بھی تو دنیا ہے۔ ساحل سمندر پر جا کے بیٹھ گئے، وہ بھی تو دنیا ہے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے، وہ بھی تو دنیا ہے۔ سڑک پر بیٹھ گئے، وہ بھی تو دنیا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ، دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہاں دنیا آپ کو چھوڑتی ہے تو آپ دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت دنیا آپ کو چھوڑتی ہے، تو کوئی تب بھی دنیا سے آپ دنیا کہاں چھوڑتی ہے؟ جب تک جسم ہے آپ کا، مردہ جسم جب تک ہے تب تک دنیا میں، دنیا گھر سے نکلے خبر میں آ گئے، مکان چینج ہوا، بلڈنگ چینج ہوئی، تو باہر کا عرض کر رہا تھا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، مطلب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، ایسا دل بناؤ، ورنہ تم خانخواہی نظام سے، تم نے خانخواہی نظام سے، خانخواہ سے، پیر سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا، دل دنیا کا پجاری ہے، اور پھر تم خلیفہ کہلا رہے ہو، مرید کہلا رہے ہو، اہل طریق کہلا رہے ہو، اللہ والے لوگ تمہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ تو سمجھ رہے ہیں وہ حسن ظن میں ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کا انہیں اجر عطا فرمائے گا کہ وہ ایک مسلمان کو جو گناہگار ہے، جس کا دل دنیا دار ہے، اسے اللہ والا سمجھ رہا ہے تو اسے تو ثواب ملے گا، مگر تم مت سمجھنا۔ تو عرض کر رہا تھا کیسے دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ کوتوال چوڑی سے گزر رہے ہیں، کوتوال چوڑی میں اب کیا ہے نہیں ہے، وقار صاحب نے کہا ہے تو کوتوال چوڑی سے گزر رہے ہیں، خریدار نہیں، گزر رہے ہیں بس بازار سے، خریدنا نہیں تو بازار کی طرف متوجہ ہوتے، وہاں کی ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
ہم کو خریدنا نہیں، سپر مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، سپر مارکیٹ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، دیکھتے تک نہیں، ہم کو لینا نہیں ہے کچھ. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، شاعری تو بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، مرنے کے دن قریب آ گئے، لیکن دل نہیں بنایا، دل ویسا نہیں بنایا. تو عرض کر رہا تھا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں. باتیں کرتے ہیں بہت. میرے اب مجھے زندہ رہنے کی بھی خواہش نہیں ہے، بولتا ہے کبھی مر جا، بولنے کے لیے خالی، زیادہ زندہ رہنا بھی نہیں چاہتا میں. باتیں نہ خالی اچھا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، تگڑا ہے، ایسی بات کرا. جب واقعی نزا کا عالم طاری ہوگا تب بولے گا، تب زندگی کی اہمیت معلوم ہوگی. زیادہ جینا بھی نہیں چاہتا میں. باتیں بہت کرتے ہیں، بات سمجھنا. تو عرض کر رہا تھا ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس. پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں یغاث الناس، لوگوں کو اللہ تعالیٰ بارش سے نوازے گا، برسات ہوگی. وفیہ یعصرون، اور اس سال جو ہے لوگ شراب کھینچیں گے، شراب کشید کریں گے، شراب تیار کریں گے. وقال الملک ائتونی بہ. اب یہ خواب کی تعبیر سنائی کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. اب یہ آدمی بادشاہ کے پاس گیا، اس نے خواب سنایا. وقال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا اس خواب کی تعبیر بتانے والے کو میرے پاس لے کے آؤ. وقال الملک ائتونی بہ. عزیز مصر سے بادشاہ کے قریب ہو گئے، وزیر اعظم کے پاس تھے. دیکھیے ترقی، دیکھیے باپ کی گود سے جدا ہوئے، باپ کے قرب سے جدا ہوئے. کہاں گئے؟ کنویں میں گرا دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے. پھر کنویں سے نکلے. کنویں بولے تو بھولی. قافلے والوں کے پاس آئے، معمولی سی قیمت پر بک گئے. پھر وہاں سے نکلے، مصر میں بکے، عزیز مصر کے گھر میں مقیم ہوئے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، جیل خانے میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ کیسے اولو العزم، کیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کیا ہستی ہے، کیا نیک ذات ہے، لیکن کتنی مصیبتوں سے گزر رہی ہے. کیا معاذ اللہ کسی برائی کی وجہ سے مصیبتیں جھیل رہے ہیں؟ نہیں، اچھوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں بروں کی بنسبت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جیل خانے میں ڈال دیے گئے، جیل کی صعوبتیں جھیلی، مشکلات کا سامنا کیا جیل میں. پھر اس کے بعد جیل سے نکلے، کہاں پہنچے؟ بادشاہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. وقال الملک ائتونی بہ. اسے لاؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول. پھر یہاں الرسول، رسول کے معنی کیا معنی؟ میسنجر، پیغامبر، قاصد، پیام لے کے آنے والا، پیامی. تمہارے پیامی نے سب راز کھولا. خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی. کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ. کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تمہارے پیامی نے سب راز کھولے، تمہارے پیامی نے سب راز کھولے، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. تو پیامی، پیامبر، میسج کنوے کرنے والا، میسج پہنچانے والا. یہاں رسول لغوی معنی میں رسول ہے، لٹریری میننگ کے اعتبار سے
لٹریری میننگ کے اعتبار سے رسول ہے یہاں. اور نبی اور رسول جو کہا جاتا ہے وہ شرعی معنوں میں. اصطلاح شرع کا رسول جو ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے، مختار من اللہ ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، وہ رسول الگ. یہ رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے. لغوی معنی میں رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں. ہر پیغام لے کے جانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے والا، قاصد، ڈاک لے کے جانے والا، وہ بھی رسول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں رسول کے معنی شرعی رسول نہیں، اصطلاح شرع میں جسے رسول کہتے ہیں وہ رسول نہیں. وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے لاؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، جب آیا قاصد بادشاہ کا، کس کے پاس آیا؟ کہاں کی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جا. کسے کہا؟ قاصد سے. ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي، جا کے اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ان ربی بکیدہن علیم، ان کی مکاری سے، ان کی مکر سے، ان کے مکر سے میرا رب واقف ہے. بادشاہ سے جا کے پوچھ کہ ان عورتوں نے کیا کیا میرے ساتھ. ان عورتوں کی وجہ سے، ان کے مکر کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے، ان کے غلط ارادوں کی وجہ سے مجھے ظلمن جو ہے جیل کی چار دیواری میں رہنا پڑا، مجھے جیل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، مختلف صعوبتیں میں نے برداشت کی، مشقتیں جھیلی جیل کی. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً ان کی مکاریوں سے، ان کے قید سے، ان کی فریب کاریوں سے میرا رب واقف ہے، ان کی غلطیوں سے میرا رب واقف ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. اور بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا. یہ سب ان کا کیا ارادہ تھا آپ نے سن لیا. نہیں سنا؟ اب میں پھر بار بار نہیں سنانا چاہتا. قال ما خطبکن، بادشاہ نے پوچھا زنان مصر سے جنہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں حسن یوسف دیکھ کر. قال ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا حال تھا تمہارا جبکہ تم نے بہلایا پھسلایا تھا، آمادہ کرنا چاہا تھا، یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. قلنا حاشا للہ ما ھذا ما علمنا علیہ من سوء. سب عورتوں نے مصر کی کہا خدا کی قسم حاشا للہ. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کافر عورتیں بھی اللہ کو مانتی تھیں. حاشا للہ کہہ رہی ہیں، اللہ کی قسم کھا رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ کو مانتی تھیں، پھر کافر تھیں. کیوں نہ کو پوچھو. یعنی اللہ کو اللہ مان رہی ہیں، اللہ کو خدا مان رہی ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں. حاشا للہ، اللہ خود کہہ رہا ہے ان کافر عورتوں کے طرف سے. اللہ کہہ رہا ہے حاشا للہ، خدا کی قسم. کافر ہیں، اللہ کی قسم کھا رہی ہیں، پھر بھی کافر ہیں. کیسے؟ پھر اللہ کو مان کر کافر کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کو جس طرح پہچاننا چاہیے پہچانا نہیں. اللہ تبارک و تعالی لا شریک لہو ہے. اللہ خدا ہے، اور خدا کون ہے؟ اللہ ہی ہے.
اور اس کے سوائے کوئی خدا نہیں. اللہ بھی خدا ہے اور اس کا غیر بھی خدا ہے. ماننے والے حقیقت میں اللہ کو ماننے والے ہیں ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ لوگ مشرک تھے، ایسے کافر تھے جن کو مشرک کہا جاتا ہے. اللہ کو بھی مانتے تھے کہ خدا ہے اور اللہ کے غیر کو بھی خدا مانتے تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے. قلنا حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں جانی. ان کا کردار بے داغ ہے، ان کی زندگی بے عیب ہے، ان کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق. عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا، راعیل جس کا نام ہے، اس نے کہا الآن حسحس الحق، آج جو ہے حق ظاہر ہو گیا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق، آج اب اس وقت حق ظاہر ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. یوسف نے جو کہا میرا دامن بے داغ ہے، میں پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی، یہ جو یوسف نے کہا بالکل سچ کہا. یوسف سچوں میں ہے، لمن الصادقین، یوسف سچوں میں سے ہے، یوسف سچوں میں سے ہے. وہ سچے کون ہیں؟ جماعت انبیاء ہیں. اور اس کا سردار کون ہے؟ میرا آقا، میرا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے. یوسف انبیاء کے ساتھ ہے، یوسف محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. یوسف سچوں میں سے ہے. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. یوسف کا دامن پاک ہے. سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یہ جان لے یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غیب میں. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تبارک و تعالی قید خائن کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، اس کے مکر کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے. خیانت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کامیابی عطا نہیں فرماتا، وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. دو تین دن تو کامیابی نظر آئے گی، اس کے بعد خیانت کرنے والوں، اگر تم میں کوئی خیانت کرنے والا ہے تو سن لو، امانت میں خیانت کرنے والا، سمجھتے ہیں؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اللہ تعالیٰ کبھی خائنین کے مکاری کو کامیاب نہیں کرتا. ایک نہ ایک دن تمہاری مکاری، تمہاری خیانت کا بھانڈا پھوڑ کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جبکہ زنان مصر نے مان لیا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، زنان مصر کی عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، یوسف پاک دامن رہے. عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ غلطی میری تھی، یوسف پاک دامن ہے. یوسف نے جو کہا میں پاک دامن ہوں، سچا ہے، وہ اس نے سچ کہا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرا نفس تو جو ہے لامارۃ بالسوء، یہ ان کی عاجزی تھی. وہ نفس مطمئنہ کے رکھنے والے تھے، ان کے پاس نفس امارہ کہاں تھا؟ وہ تو نفس مطمئنہ کے رکھنے والے تھے. لیکن کہہ رہے ہیں یہ ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، گندے ہیں خود کو ستھرا سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں، عیبدار ہیں خود کو بے عیب سمجھتے ہیں، برے ہیں خود کو اچھا سمجھتے ہیں، جاہل ہیں خود کو عالم سمجھتے ہیں، رہرو بھی نہیں ہے خود کو رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں.
بات سمجھ میں؟ خود کو قائد سمجھتے ہیں، مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، ہم سب کو لیڈ کر سکتے ہیں، یہ قابلیت ہم میں ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ خود کو برے سمجھتے ہیں۔ دعوے ہوش و خرد کرتے ہیں شاکر بے خبر، رہتے ہیں دنیا میں اہل ہوش غافل کی طرح۔ علامہ شاکر نایتی کہتے ہیں کہ دعوے ہوش و خرد کرتے ہیں شاکر بے خبر۔ جو لوگ بے خبر ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جن کو کوئی کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، وہ دعوے ہوش و خرد کرتے ہیں۔ ہم عقل مند ہیں، خود کو عقل مند سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں عقل ہے، خرد ہے۔ دعوے ہوش و خرد کرتے ہیں شاکر بے خبر، رہتے ہیں دنیا میں اہل ہوش غافل کی طرح۔ اہل ہوش، اہل عقل غافل کی طرح رہتے ہیں۔ یہ علامہ شاکر نایتی میرے نانا حضرت حافظ سید قاسم ویلوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کا شعر ہے یہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا کہ میرا نفس بے قصور ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو امارہ ہے، امارۃ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ امر کرنے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا برائی کا۔ انسان کا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، انسان کو ہمیشہ برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، برے کاموں کی دعوت دیتا ہے، برے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، زنا کو بہت مزیدار چیز بتاتا ہے، چوری میں دلچسپی دکھاتا ہے، چوری کو لذیذ چیز بتاتا ہے، گناہوں کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہے۔ کون؟ نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم کر دے کسی پر اور بچا لے رب گناہ سے کسی کو، تو وہ تو بچ جاتا ہے۔ اے رب ہم کو بھی گناہوں سے بچا لے، ہم کو بھی گناہوں سے بچا لے، ہم کو بھی معاصی سے بچا لے، ہم کو بھی جرائم سے بچا لے، ہم کو بھی تیری نافرمانی کی لعنت سے بچا لے، ہم بچ نہیں سکتے، تو بچا لے، اور ہمیں ہمارے قلب میں گناہوں سے نفرت ڈال دے، گناہوں سے، معاصی سے، ارتکاب سے ہم دور بھاگیں، جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، جس طرح شیطان سے بھاگتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرا رب جس پر مہربان ہو جاتا ہے اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ خود تو گناہوں سے نہیں بچ سکتے، گناہوں سے بچنے کے کیا، انہوں گناہوں سے بچا لے بولتے ہیں، ہمیں کیا گناہ کرے، کیا ویسا تڑپ کو دعا کرتے نا، کیا جی ہمیں گناہ کرے، کیا گناہ ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، محنت پڑھ کو کما کو لاتے ہیں، وہ کیا محنت میں کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، گناہ سے کیا گناہ کرے، کون کیا گناہ کیا کرے؟ فقہ بھائی تمہیں گناہ، تمہیں کیا کرے گناہ، میں کیا کریا؟ یہ سوچ ہی سب سے بڑا گناہ ہے، یہ خیال ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں کیا گناہ کرے، ہم نے کیا گناہ کیا، یہ سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے، بدترین قسم کا گناہ ہے، بدترین قسم کا گناہ ہے۔ ہر نظر تمہاری گناہ ہے، ہر سانس تمہاری گناہ ہے، تم سراپا گناہ ہو، یہ سمجھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود کو بے قصور سمجھنا، یہ سمجھ شیطان کی سمجھ، میں اچھا ہوں سمجھنا، یہ شیطان کی سوچ۔ بات سمجھ، دیکھو یوسف علیہ السلام، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ان سے، کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی ان سے، وہ پیغمبر ہیں، وہ کتنے جلیل القدر نبی ہیں، کیا مقام ہے ان کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، بری نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کو اچھا نہیں سمجھتا، اچھا نہیں کہتا نفس کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ کہ مولا نے مجھ سے نیکی کر لی، نیکی کرا لی، نماز پڑھ کے شکر ادا کرو، مولا مجھ سے تو نے نماز پڑھوا لی۔ ایک ہے بیل، میں سمجھا رہا ہوں، بیل ہے، بیل سمجھتے ہیں؟ بیل ہے، مدراس میں اشتہار لگا ہے، ایک بیل گفتگو کرتا ہے، بیل
بات کرتا ہے، رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہے بیل، تو سب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ میری تقریر میں آئے سو اتنے عدمت جائیں گے کہ نہیں؟ کتنے عدمت جائیں گے؟ مولانا سید محمد رضا الحق صاحب پیرزادہ صاحب تقریر کرتے ہیں تو کتنے لوگ آئے؟ میرا اشتہار لگا، ایک بیل فضائل رمضان پر تقریر کرتا ہے، پاؤ گھنٹہ تقریر کرتا ہے، یہ اشتہار لگ جائے تو کتنے لوگ جمع ہوں گے وہاں؟ کچھ بھی بولتے نہیں، 100 آدمی جمع ہوں گے۔ پورا مدراس اردو میں بولتا ہے تو پورا اردو والے بھی جائیں گے، ٹیمل والے بھی جائیں گے، وہاں جا کو سوئیں گے نہیں۔ چائے وغیرہ کی ضرورت نہیں، چائے بات سمجھ۔ بیل تقریر کر رہا ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ سننے جائیں گے نا؟ کیوں؟ ایک ونڈرفل چیز ہے، 7 ونڈرز ہیں، یہ 8th ونڈر ہے۔ یہ بیل تقریر کر رہا ہے، فضائل رمضان بیان کر رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اسی طرح تم شر محض ہو، تم سے اگر کوئی نیکی ہو جائے تو ونڈرفل چیز ہے، تعجب خیز بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ تمہاری زبان سے نکل نہیں سکتا، تم گناہ ہو، سراپا گناہ ہو، تمہاری حقیقت شر ہے، عدم محض ہو تم، عدم شر محض ہو تم، تمہاری ذات میں شر ہے، تم شر ہو، معصیت کا جھاڑ ہوں میں، معصیت سمرا میرا۔ ہم اگر گناہ کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ گناہ کر سکتے ہیں اگر وہ بولے، یہ گناہ پر ابھار نہیں رہا ہوں میں۔ بندہ اگر گناہ کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بندہ اگر نیکی کرے تو تعجب کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہا، یہ اس کے کرم سے کہا، اس نے کہلوانا چاہا تمہاری زبان سے اللہ، تم نے کہا، سجدہ کر لیا، اس کے کرم سے کیا، نماز پڑھ لی اس کے کرم سے، مسلسل 40 سال سے پابند نماز ہو، 50 سال سے پابند ہو پنجگانہ نماز کے، تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ نیکی کرو تو تعجب کرو، اور اللہ کی سب سے بڑی دین سمجھو اسے، اور نیکیوں پر تم مستقیم ہو، مسلسل نیک ہو، متواتر نیکیاں کرتے چلے آ رہے ہو، تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اس کے حبیب کی خصوصی عنایت ہے سمجھو۔ کیونکہ برے سے اچھائی نکلنا، میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں، غلاظت ہے، غلاظت، گندگی، آپ سمجھتے ہیں، اس میں سے جنت الفردوس کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ عطر جنت الفردوس ہے نا، اوریجنل جنت الفردوس عطر جو ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے گندگی سے، غلاظت سے، سمجھتے ہیں نا غلاظت؟ تو تعجب کریں گے نہیں کریں گے؟ ہے پیخانہ، ہے گندگی، اس سے جنت الفردوس کی خوشبو آ رہی ہے، گندگی سے کہیں خوشبو نکلتی ہے؟ اسی طرح تم اگر نیکی کر رہے ہو تو گندگی سے خوشبو نکل رہی ہے نیکی کی۔ ہمیں کیا گناہ کرے، کیا کی جبار بھائی، 1 سال سے گئے رمضان سے جبار بھائی، میں کیا گناہ کرے کی؟ مار پمار ہے، مار پمار، یہ کیا گناہ کرے کی جو سمجھ تجھے تیرا گناہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اسی کی مار ہے۔ کیا کرے کی بھائی، جو میں بہت سے لوگ بولتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی، کرناٹک کے لوگ بھی، کیا کرے کہ ہمارے پیر ہمارے سے راضی نہیں ہے، کیا گناہ ہوگا کہ ہمارے سے لا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہم سے گناہ ہی سرزد ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہی سرزد ہوتا ہے، ہم نے نیکی کہاں؟ اگر نیکی ہوئی ہے تو اللہ نے کرا لی ہوگی، ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، نیکیوں کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ اللہ خیر، بندگان خدا، ان باتوں پر غور کرو، ان باتوں کو سوچو، خود کو ہمیشہ برا سمجھو، نہ صرف برا سمجھو بلکہ عالم اسلام میں سب سے بڑا گناہگار، تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار، بات سمجھ میں؟ کیونکہ ہم جسے برا سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑا برا، اس کی 2-4
5 6 10 12 برائیاں ہی ہماری نظر میں ہیں. ہم کیا کتنے برے ہیں؟ وہ برائیاں سب ہمارے سامنے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں. حضرت مجدد الف ثانی نام معلوم ہے؟ علماء کو معلوم رہا تو ممکن ہے، علماء کو بھی معلوم ہونا پاسبل ممکن ہے، ورنہ ان کو بھی نہیں معلوم رہتا. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، اکبر کے زمانے میں، اس زمانے کے بزرگ ہیں. اکبر بادشاہ تھا نا، اس کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دیا انہوں نے. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، یہ فاروقی النسل ہیں، شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ. پنجاب میں ایک مقام ہے سر ہند، وہاں آپ کا مزار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو خود کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھے. فرنگ کہتے ہیں یو کے، یورپ، برطانیہ. جو برطانیہ کے کافر سے، یورپ کے کافر سے، انگلینڈ کے کافر سے خود کو بدتر نہ سمجھے، وہ مومن نہیں. وہ مومن. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا عرضے کر رہا تھا، اپنی ذات سے نفرت کرنا چاہیے. ایک بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو خنزیر اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. خود کو اپنے عیب کو دیکھنا، یہ ہے ہمارا کام. ہمیشہ اپنے عیوب پر ہماری نظر رہے. نیکی ہم نے کی ہی نہیں. جبار بھائی، میں نے آپ کے ہاتھ میں 100 روپے رکھ کر کہا کہ فقیر کو دے دیجئے، آپ کی نیکی ہے وہ؟ کسی نے کرا لی. اسی طرح جو نیکی ہے وہ اللہ نے کرا لی. ہمارا کیا کرا لی؟ وہ کام اس نے کیا، نام ہمارا ہوا. مفت میں ہم مستحق کے ثواب ٹھہرے، ثواب کے حقدار ٹھہرے. خیر بندگان خدا، اپنے آپ کو کبھی اچھا نہ سمجھو، کبھی اچھا نہ سمجھو. دوسروں کو خود سے اچھا سمجھو. اچھا سمجھتے ہی غیبت چھٹ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً میرا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے نیکی کر رہے ہیں، گناہ سے کافی دور ہیں. بل ان ربی غفور الرحیم. کیا مطلب؟ گناہوں سے بچانا بھی تو اس کی شان مغفرت ہے. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب گناہوں سے بچانے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے میرا رب. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. بادشاہ نے کہا کہ لاؤ یوسف کو، میں اسے اپنے لیے خاص کر لیتا. استخلصہ لنفسی. بات سمجھ میں آئے؟ جب انسان مسلسل نیکیاں کرتا جاتا ہے، مسلسل نیکیاں کرتا جاتا ہے، نیکیوں کے باوجود، بے گناہیوں کے باوجود، بے قصور زندگی گزارنے کے باوجود مختلف تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، مختلف مصیبتوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود وہ صابر و شاکر رہتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور مقدر پر راضی رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا، خدا کی فرما برداری میں ترقی کرتا جاتا ہے. تو ایک وقت وہ آتا ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. وہ مالک حقیقی، وہ ملک حقیقی، وہ سچا اور حقیقی بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ آ جائے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا. تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، اس سے بڑھ کے تجھے کیا چاہیے؟ جنت بھی اتنی بڑی چیز نہیں. میں مالک جنت، میں خالق جنت، میں تیرا ہو گیا اور میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، وہ وارث جنت، وہ خاصم جنت، وہ تیرا ہو گیا. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ. جب بات چیت ہوئی بادشاہ سے،
مصر کے بادشاہ سے اب کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ سے بات چیت ہوئی، الملک اتونی بہ استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد سے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، ہم تجھے چھوڑ کے نہیں رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، جب مولا مل جاتا ہے تو نہ مولا بندے کو چھوڑتا ہے نہ بندہ مولا کو چھوڑتا ہے۔ انکا لدینا مکین، ہمارے ساتھ رہے گا، تو ہمارے پاس رہے گا، امین لیکن امانت دار رہے گا، ہمارے وجود کو اپنا وجود نہیں سمجھے گا، ہمارے کمالات کو اپنے کمالات نہیں سمجھے گا، ہمارے اوصاف حمیدہ کو اپنے اوصاف نہیں سمجھے گا، ہمارے صفات